بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے امریکہ کیس آف اسپریچول اسٹارویشن۔ میں ابھی جون کے مہینے میں امریکہ یعنی نارتھ امریکہ گیا تھا۔ وہاں پر میں 3 ہفتے رہا، تو بہت سارے ایکسپیرئنس ہوئے، بہت سے لوگوں سے ملا، انسٹیٹیوشنس میں گیا، کئی پروگرام کیے۔ میرا آخری تاثر یہ تھا امریکہ کے بارے میں کہ ٹیکنالوجیکلی دے آر اسٹرانگ بٹ اسپریچولی دے آر ویک۔ اسپریچول سینس میں، اسپریچول کا مطلب میرا دیکھا انٹلیکچولی، اسپریچول میں دیکھ کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے۔ تو میں کہوں گا کہ یعنی ٹیکنالوجیکلی دے آر اسٹرانگ بٹ انٹلیکچولی دے آر ویک۔ یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن میں اپنا تجربہ یہی ہے میرا امریکہ کے بارے میں۔ میں بہت سوچتا تھا کہ امریکہ نے ایک ایسی پالیسی کیوں اختیار کی جو پریکٹیکیبل نہیں تھی، چلنے والی نہیں تھی۔ تو وہاں کافی انٹریکشن ہوا، اس سے میری سمجھ میں بات آئی۔ دیکھیے، فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بیچ میں امریکہ کی پالیسی تھی دا بزنس آف امریکہ از بزنس۔ لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے ایک اور ٹارگیٹ رکھا اپنا، دا بزنس آف امریکہ از گلوبل لیڈرشپ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی وژڈم کی بات نہیں تھی، کیونکہ دیکھیے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پالیٹکس از آرٹ آف دا پاسبل۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز، چاہے پالیٹکس ہو یا نان پولیٹیکل جو افیئرس ہیں ان کا معاملہ ہو، آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پریکٹیکلی واٹ از پاسبل اینڈ واٹ از ناٹ پاسبل۔ جو نہ دیکھے اسی کو میں کہتا ہوں کہ وہ وژڈم سے خالی ہے۔ تو دیکھیے، بزنس آف امریکہ بزنس یہ پوری طرح پاسبل تھا۔ کیوں پاسبل کا مطلب یہ ہے، اس میں آپ کا کسی سے ٹکراؤ نہیں ہوتا، یہ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ دنیا کو ایک چیز دے رہے ہیں، دنیا سے ایک چیز لے رہے ہیں، خریدنا اور بیچنا۔ تو وہ اس میں کوئی سوال نہیں امپاسبل ہونے کا۔ تو خوب سکسیزفل تھا امریکہ، جیسے جاپان سکسیزفل ہے۔ لیکن ورلڈ لیڈرشپ یہ چلنے والی چیز نہیں، کیونکہ دیکھیے ورلڈ لیڈرشپ ہمیشہ کیا کرتی ہے، اپوزیشن پیدا کرتی ہے۔ ہمیشہ ورلڈ لیڈرشپ کا جو کانسیپٹ ہے اس میں امپلیسٹ ہے اپوزیشن۔ جب آپ چاہیں گے یعنی سپیریٹی حاصل کرنا، یا آپ چاہیں گے دوسروں کے اوپر آپ کو برتری ہو یا دبدبا ہو، آپ چودھری بنے دنیا کے، تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ رائیولری آئے گی، اپوزیشن آئے گی، دوسرا نگیٹو
دوسرا ریئیکٹ کرے گا. وہی ہوا. دنیا میں آپ کہیں بھی جائیے, امریکہ کے خلاف لوگوں کے اندر نگیٹو فیلنگ ہے, صرف مسلم کنٹریز میں نہیں, ہر جگہ. پہلے نہیں تھی ایسا, سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے ایسا نہیں تھا. کیوں؟ کبھی بھی کوئی بھی آدمی افورڈ نہیں کر سکتا ہے کہ گلوبل لیڈرشپ کا وہ ٹارگٹ رکھے اور اس کو دنیا کی طرف سے اپوزیشن نہ ملے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیے, پہلے سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے امریکہ خوب ترقی کر رہا تھا, لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے برابر اس کی اکانومی جو ہے ڈاؤن ہو رہی ہے. تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بہت لوگوں سے ملا, اور لوگوں سے میں ایک بات بہت پوچھا کرتا ہوں, یہاں انڈیا میں بھی اور باہر بھی, کہ اپنا کوئی ایکسپیرئنس بتائیے. تو آپ یقین کیجیے کہ 3 ہفتے کے دوران ایک بھی شخص نہیں ملا جس کے پاس کوئی وژڈم ہو شیئر کرنے کے لیے. ایکسپیرئنس کیا ہے؟ انٹلیکچوئل وژڈم, اسپریچول ایکسپیرئنس, میننگ فل لیسن. یہ میں پوچھتا ہوں لوگوں کو. ہمیشہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی انٹلیکچوئل وژڈم ہو اس کو شیئر کرے, اس کے پاس کوئی اسپریچول ایکسپیرئنس ہو اس کو شیئر کرے, اور اس کے پاس کوئی میننگ فل لیسن ہو اس کو شیئر کرے. کسی کے پاس کچھ نہیں. اگر دیکھنے میں لوگ خوب لگتا ہے کہ خوب ویل ڈریسڈ ہیں, ان کے گھر بہت اچھے ہیں, بہت ہی ویل فرنشڈ ہیں, ہر چیز بہت اچھی کاروں پہ دوڑ رہے ہیں, ان سے بات کیجیے تو کچھ نہیں ملتا. جیسے آپ دیکھیے, ایک مسلم جو وہاں رہتے ہیں 25 سال سے, مجھ سے میں نے پوچھا کہ اپنا کوئی ایکسپیرئنس بتائیے, تو ان کے پاس کیا تھا بتانے کے لیے کہ سپتمبر 11 سے پہلے ہم خوب آزادانہ رہتے تھے, اب وہ آزادی نہیں ہے. یہ کوئی ایکسپیرئنس نہیں ہے, تو شکایت ہے. ایکسپیرئنس نام ہے پازیٹیو ایکسپیرئنس کا, کمپلینٹ کا نام ایکسپیرئنس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی پازیٹیو بات کہنے کے لیے نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی ایکسپیرئنس بھی نہیں ہے. ایک ہندو سے ملاقات ہوئی, وہ 16 سال سے وہاں رہے ہیں, 16 سال سے, اور اچھی ڈگری ان کے پاس ہے, اچھا جاب ہے. ان سے میں نے پوچھا ایکسپیرئنس بتائیے, تو کئی بار پوچھنا پڑا. تب کیا کہتے ہیں وہ, گھر کی یاد بہت آتی ہے. یعنی انڈیا سے گئے تھے وہاں, وہ 16 سال سے وہاں پر ہے, تو گھر کی یاد بہت آتی ہے. یہ کوئی ایکسپیرئنس نہیں ہے, یہ تو ہوم سک ہیں آپ اس کو مانے آپ. یہ تو کوئی بات نہیں ہے, یہ تو ایک چائلڈش بات ہے. ایسی وہاں پر جہاں ٹھہرا تھا میں, وہاں پر بہت بڑا ایک کمپلیکس ہے, وہ سینئر سٹیزن کا. اس میں سب کرسچن لوگ ہوتے ہیں, سینئر لوگ. بہت بڑا بنایا ہوا ہے, بہت کافی اس میں لان وغیرہ ہے, بلڈنگیں ہیں. تو ہماری جو ٹیم تھی, جو ہم لوگ گئے تھے, ہم لوگ 8 آدمی ہوتے تھے, اور وہاں کے لوگ مل جائے تو بہت زیادہ ہوتے تھے. تو ہمارے ایک ممبر وہاں واک کرتے وہاں چلے گئے اس کے اندر, تو فوراً ایک آدمی آیا وہاں سے, تو انہوں نے کہا کیا, دس از اے پرائیویٹ پراپرٹی. بس یہی کہنے کا تھا اس سے. وہ پوچھتا کہ بھئی ایک آدمی آیا باہر کے دیش کا ہے, امریکن نہیں ہے, اس سے کچھ شیئر کرو, اس سے کچھ بات کرو, کچھ لرننگ بڑھاؤ. ہم کو تو کوئی مل جاتا ہے تو ہم فوراً اسے لرننگ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو بس یہ تھا کہ یہ اس کو نے صرف ٹریسپاسر کے روپ میں دیکھا بس. حالانکہ اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک نان امریکن ہے, اس کے پاس بہت کچھ ہوگا, اس سے ہم سیکھیں,
کچھ بھی نہیں. تو کرسچن ہو چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو, سب کا یہ حال ہے. تو یہ اس سے مجھے ایک بہت بڑی بات سمجھ آئی, بہت بڑی بات سمجھ آئی. دیکھیے قرآن میں ربا کے بارے میں, یعنی انٹرسٹ کے بارے میں ایک آیت ہے, یمحق اللہ الربا, یعنی اللہ ربا کو یہاں محق جو لفظ ہے, محق مانے نقصان, یعنی گھٹنا ربا کو گھٹاتا ہے. اللہ ربا کو گھٹاتا ہے, اس کو باطل کرتا ہے. تو یہ مسئلہ بہت دنوں سے تھا میرے ذہن کہ کس چیز کو گھٹاتا ہے, کون سا نقصان پیش آتا ہے ربا بیسڈ اکانومی میں. تو ساری تفسیروں میں جو لکھا رہتا ہے وہ صرف لکھا رہتا ہے وہ, یعنی اس میں اکانومک ٹرم میں تو مطلب اکانومی فلرش نہیں کرے گی, اکانومی تباہ ہو جائے گی, یہ لکھا رہتا ہے. تو جب میں لوگوں سے بات کرتا تھا تو کوئی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا. آج کا انسان وہ کہتا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ربا جو ہے اس میں نقصان ہے, اس میں اقتصادیات گھٹتی ہیں, اس میں معاشی زندگی تباہ ہوتی, تو ایسا ہو کہاں رہا ہے؟ ہم دیکھیے خوب ترقی کر رہے ہیں, ہمارے سٹیز کو دیکھیے, ہمارے شہروں کو دیکھیے, ہمارا انفراسٹرکچر دیکھیے, سب بینکوں پر چلتا ہے, بینکوں پر چلتا ہے. اگر بینک نہ ہو تو یہ ترقی ہی نہ ہو, کیونکہ ان ترقیوں کے لیے بہت بڑا انویسٹمنٹ چاہیے. کار کی فیکٹری یا ایویشن کی فیکٹری آپ اپنے گھر کے پیسے نہیں چلا سکتے, اس کے لیے بہت بھی اماؤنٹ چاہیے. تو وہ بینک دیتا ہے آپ کو, وہ ربا پر دیتا ہے, انٹرسٹ پر. تو خیر یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ربا کا جو نظام ہے وہ اقتصادی اعتبار سے اس میں نقصان ہے. اس بار مجھے بہت بڑی بات دریافت ہوئی کہ محق کا مطلب کا, محق کا معنی دیکھیے, محق جو ہے میم بڑا ہے قاف, محق کے لفظی معنی ہوتے ہیں نقصان. تو ایک ہے اکنامک نقصان, اقتصادی نقصان, یہ ہم جانتے تھے. اس بار میں نے دریافت کیا کہ ایک اور نقصان ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے انٹلیکچوئل نقصان. انٹلیکچوئل نقصان وہ کیسے؟ دیکھیے جب میں امریکہ نہیں گیا تھا, اب تو میں تقریباً 14 بار گیا ہوں وہاں پر. جب نہیں گیا تھا وہاں تو 1967 میں دلی آیا میں, اس وقت میں نہیں گیا تھا میں. تو 67 سے میں دلی میں ہوں. تو یہاں پر ایک پرچہ نکلا کرتا تھا ملاپ, اردو میں. اس کا جو ایڈیٹر تھا رنویر, وہ امریکہ گئے, ان کا کوئی بیٹا وغیرہ وہاں تھا. واپسی کے بعد انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اپنے اخبار ملاپ میں, اس کو میں نے پڑھا. تو اس میں لکھا انہوں نے کہ امریکہ میں ہر آدمی قرض دار ہوتا ہے, ہر آدمی پہ ڈون ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پر جب جاتے ہیں تو وہ کار لون, ہاؤس لون, فریج لون, ایجوکیشن لون, سب لون لے کر کے وہ اپنی زندگی اسٹیبلش کرتے ہیں, اور پھر کما کر اس کی انسٹالمنٹ میں اس کا دیتے رہتے ہیں. تو انہوں نے لکھا تھا کہ نیگیٹو سینس میں لیا تھا انہوں نے کہ ایک ایسی زندگی کہ ہر آدمی قرض میں ہے, ہر آدمی قرض میں ہے, سب لون میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ جب پہلی بار میں گیا امریکہ, پہلی بار غالباً 1980 میں, تو میں نے یہ بات کہی تو کسی نے دھیان نہیں دیا اس کو. مثلاً ایک نوجوان مجھے آیا تھا مجھے سائٹ سیئنگ کے لیے.
بہت بڑی نئی کار پہ بیٹھ کر آیا تھا وہ. تو کہ آپ کو میں لے چلا ہوں سائٹ سینگ کے لیے. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ کار جو ہے لون پر ہے. پھر پتہ چلا کہ اس کے پاس جو گھر ہے وہ بھی لون پر، ہر چیز لون پر ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ کیسی زندگی ہے کہ آپ لون میں پھنسے ہوئے ہیں؟ تو اس نے ریڈیکیول کیا میری بات کو کہ آپ پرانے زمانے کے آدمی ہیں، آپ کی سمجھ بات نہیں آتی ہے. یہاں پر جو بینکنگ کا نظام ہے وہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ آج ہم نے جاب شروع کیا. آج ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہمارے پاس گھر بھی ہو، اچھا فرنیچر بھی ہو، کار بھی ہو، ہر چیز ہو. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جاب ملتے ہی بینک یہ ہم کو آفر کرتا ہے کہ آپ لون پر سب چیز لے لیں. تو فوراً ہمارے پاس سب چیز ہو جاتی ہے، اور پھر ہم اس کو انسٹالمنٹ میں اس کو دیتے رہتے ہیں اس کو. اور انڈیا وغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ زندگی پر کماؤ، بوڑھا ہوتے ہوتے اتنا پیسہ آپ پاس آئے گا کہ آپ اچھا گھر بنا سکیں. تو گویا کہ آپ اپنی کمائی کو خود آپ اس سے انجوائے نہیں کر پاتے، آپ کے بیٹے انجوائے کرتے ہیں. یہاں ہے کہ اب ہم کمائیں اور ساتھ ساتھ انجوائے بھی کریں. تو غرض ہے کہ میری بات کسی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو اس وقت میں اس کا جواب نہیں دے پایا تھا 1980 میں. اس بار کیا ہوا کہ اس بار میں بہت سے گھروں میں گیا، بہت قریب سے دیکھا. تو معلوم کیا ہوا کہ لوگ جو ہیں بینک سے لون لے لیتے ہیں اور پھر رات دن کماتے ہیں انسٹالمنٹ دینے کے لیے. کوئی ایک شفٹ کرتا ہے، کوئی 2 شفٹ کرتا ہے، کوئی 3 شفٹ کرتا ہے، کوئی بزنس میں ہوتا انوالو رہتا ہے، کیونکہ اس کے سر پہ یہ سوال ہے کہ مجھے لون ادا کرنا ہے. تو آدمی کا کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے کہ وہ لون پر پیسہ لے، پھر گھر کار ہر چیز بنائے اور زندگی بھر کما کر اس کو لون قسط دیتا رہے. کوئی دوسری اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں. مثلاً لوگ گھروں میں، میں نے اخبار نہیں دیکھے، کتابیں نہیں دیکھی، کوئی نہیں دیکھا کہ کوئی اکیڈمک ڈسکشن کسی گھر میں ہو رہا ہے، کچھ نہیں. یعنی کوئی علمی زندگی نہیں اس کی، انٹلیکچوئل لائف نہیں اس کی. بس کمانا اور لون دینا، کمانا اور قسط دینا. تب میں نے سمجھا کہ یہ ون سائڈڈ ڈیولپمنٹ ہے. ہمارا جو فزیکل آسپیکٹ ہے زندگی کا، اس کو تو ہم فیڈ کر رہے ہیں، جو انٹلیکچوئل آسپیکٹ ہے اس کو ہم فیڈ ہی نہیں کر رہے ہیں. بہت عجیب چیز میری دریافت ہوئی، بہت عجیب چیز. یعنی جسم کو ویل ڈریس بنا رہے ہیں، خوب کھا پی کر کے تندرست ہو رہے ہیں، گھر کو خوبصورت فرنیچر سے سجا رہے ہیں، گھر اچھا لے رہے ہیں. تو اپنے فزیکل آسپیکٹ جو ہماری لائف کا ہے اس کو تو ہم فیڈ کر رہے ہیں. اور جو دوسرا آسپیکٹ ہے انٹلیکچوئل آسپیکٹ، وہ ہے اسٹارویشن میں پڑا ہوا. کیوں؟ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ اسٹڈی کریں، اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ غور و فکر کریں، ضرورت ہے کہ آپ لوگوں سے ایکسچینج کریں. وہاں کوئی ایکسچینج نہیں کرتا، سارا میکنائزیشن. آپ کو فرض کی خریدنا ہے، بازار سے کوئی ملک لینا ہے، آپ جوس لینا ہے، یہ تو آپ جب بٹن دبائیے، پیسہ ڈال دیے، اس کے بعد وہ نکلا چلا آ رہا ہے. آدمی سے کوئی بات چیت آپ کی نہیں. یعنی آپ جب خریدنے کے جائیں اور وہ ایک دکاندار بیٹھا ہوا ہو، اس سے ایکسچینج آپ کا ہو، تو آپ کو اس میں لرننگ ہوتی ہے، لرننگ. تو وہاں پر ہر جگہ بٹن دبانا ہے، بس بٹن دبانا ہے اور ڈالر ڈالنا ہے. انسان سے کوئی مطلب نہیں. تو دیکھیے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے جو خاص سورس ہیں وہ کیا کیا ہیں. نمبر 1 اسٹڈی، نمبر 2 نیچر میں آبزرویشن، کنٹمپلیشن، آبزرو کرنا، لوگوں سے ایکسچینج کرنا، لوگوں سے ڈسکشن کرنا.
یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی ضروری ہے، کیونکہ وہاں یہ ختم ہے، وہ ہے ہی نہیں یہاں پر. بس ڈالر کماؤ اور مٹیریل سامان کو بھرو اپنے گھر میں. تو فزیکلی دے آر اسٹرانگ بٹ انٹلیکچولی دے آر ویک. یہ میرا ان کا بارے میں رائے تھی. اب دیکھیں کہ جس سے میں بات کرتا تھا تو کوئی وژڈم کی بات نہیں بتا پاتا تھا. مثال کے طور پر دیکھیے وہاں کے جو بھی ہندو ہے چاہے مسلمان ہو، دونوں کا حال کیا ہے. انہوں نے ایک اپنے لیے ایک پرائڈ بنا رکھا، پرائڈ کہ امریکہ کو ہم نے ڈیولپ کیا ہے. جس سے بھی ملیں وہاں پر آپ، ہم نے ڈیولپ کیا. کیوں؟ باہر کے لوگ آئے، وہاں ان کو جاب دیا گیا، ہر جگہ وہ کام کرتے ہیں. جہاں بھی جائیے وہ آپ کو باہر کے لوگ ملیں گے کام کرتے ہوئے. تو کہتے ہیں ہم نے تو ڈیولپ کیا امریکہ کو. تو میں نے ان سے پوچھا کئی لوگوں سے کہ آپ اپنے ملکوں کی ڈیولپ نہیں کر پائے؟ جہاں سے آپ آئے وہ ملک تو انڈر ڈیولپڈ ہے، تو وہاں کیوں نہیں کر پایا؟ تو انہوں نے وہ کا کہا تھا کہ امیگرینٹ لوگوں نے ڈیولپ کیا ہے. میں نے کہا کہ نہیں، آپ غلط کہتے ہیں. مسٹر امیگرینٹ نے ڈیولپ نہیں کیا، مسٹر انسینٹیو نے ڈیولپ کیا ہے. آپ کے اپنے دیش میں انسینٹیو نہیں تھا، کیونکہ وہاں کرپشن ہے، نیپوٹزم ہے. وہاں آپ کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں اگر محنت کروں تو مجھے میرٹ کی بنیاد پر مجھے لیا جائے گا. وہاں پر اتنا سخت ہے معاملہ، صرف میرٹ چلتا ہے بس. تو ہر آدمی کے اندر ایک انسینٹیو جگا ہوا ہے کہ میں محنت کروں گا تو مجھے اس کا رزلٹ ملے گا. اسی لیے دیکھیے وہاں ایک بلیک جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گیا، ایک بلیک پریزیڈنٹ بن گیا. کیوں؟ اس نے کانفیڈنس دکھایا. تو جن ملکوں سے لوگ گئے ہیں ان ملکوں میں حال کیا ہے کہ وہاں پر میرٹ جو ہے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. آپ کا سورس ہو، آپ کسی کے بیٹے داماد ہوں، کچھ آپ رشوت دینا جانتے ہوں تو آپ کو ترقی ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. امریکہ میں سب کچھ بھی نہیں، صرف میرٹ، صرف میرٹ، صرف میرٹ. تو جب باہر کے لوگ آئے تو ان کو فلسفہ انسینٹیو ملا. ارے بھائی یہاں تو ہم اگر محنت کریں تو ہم سب کچھ پا سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے مسٹر امیگرینٹ نے ترقی نہیں دیا امریکہ کو، مسٹر انسینٹیو نے ترقی دی ہے. اب یہ اس طریقے سے الگ کر کے دیکھنا وہ لوگ جانتے نہیں تھے. میں تو کوئی آدمی ملا نہیں جو اس طرح الگ کر کے جانے. سب اسی فخر میں جی رہے ہیں کہ امیگرینٹ لوگوں نے ترقی دیا. امیگرینٹ نے ترقی نہیں دیا. انہوں نے جو سسٹم بنایا ہے جو انسینٹیو بیسڈ ہے اس نے لوگ ہیرو بنا دیا. یہاں پہ انڈیا میں لوگوں کو ایسا کر دیا ابھی ہیرو بن جائیں گے لوگ. انڈیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے میرٹ کی. یہاں تو بس یہ ہے کہ آپ کسی منسٹر صاحب کے بیٹے ہوں، کسی کے داماد ہوں، کوئی سفارش آپ کے پاس ہو یا رشوت دینے کے پیسے ہوں تو بس سب کچھ مل جائے گا آپ کو، ورنہ کچھ نہیں ملے گا. اگر انڈیا میں یہ ہو جائے کہ کوئی رشوت نہیں، کوئی کرپشن نہیں، کوئی نیپوٹزم نہیں، کسی کا کچھ نہیں سنا جائے گا، پرائم منسٹر بھی سفارش نہیں سنا جائے گا، کچھ نہیں سنا جائے گا، میرٹ سنی جائے گی بس. تو آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے ایک جائنٹ بن جائے. تو امریکہ میں یہ چیز ہے، وہاں میرٹ کے ساتھ کوئی چیز وہاں پہ چلتی نہیں. صرف تو اس نے لوگوں کو انسینٹیو دیا. اب بتائیے کہ یہ بات نہیں جانتے لوگ. ہر آدمی یہ بولتا ہے کہ امیگرینٹ نے ترقی دیا، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ مسٹر امیگرینٹ نے ترقی نہیں دیا ہے، مسٹر انسینٹیو نے ترقی دیا. تو لوگ جو ہیں وہاں کا معاملہ کیا ہے کہ وہ
یعنی دے آر اسٹرانگ فزیکلی بٹ دے آر ویک اسپریچولی یا انٹلیکچولی. اس سے میں نے اس آیت کو سمجھا، محق الربا جو آیت قرآن مجید میں ہے کہ ربا کو کہا کہ ربا میں نقصان ہے. نقصان لوگ سمجھتے ہیں کہ اقتصادی نقصان، اکنامک ٹرم میں نقصان نہیں، وہ بھی ایک پہلو اس کا ہے، لیکن اس سے دوسرا پہلو یہ ہے کہ انٹلیکچوئل نقصان، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ رک جاتا ہے. اب غور کیجیے، جب آپ کا یہ حال ہو کہ آپ نے ہر چیز کے لیے لون لے رکھا ہے اور بس کمانا اسی میں پھنسے ہوئے ہیں آپ، تو نہ آپ سوچیں گے، نہ آپ اسٹڈی کریں گے، نہ آپ کنٹمپلیشن آپ کے اندر ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے کمانا. کیا جب وہاں جب بات کرتا تھا میں، تو جو اس کا پروفیشن ہے اس پر تو خوب بول سکتا تھا وہ، اس کا پروفیشن ہے خوب بول سکتا تھا وہ، لیکن جو انٹلیکچوئل سبجیکٹ ہے اس پہ کچھ بھی اس کے پاس کہنے کے لیے نہیں تھا. جسے میں ایک اپنا تجربہ بتاتا ہوں. میں شکاگو گیا. شکاگو جو ہے بہت ہی ویل نون سٹی ہے امریکہ کا. تو وہاں پر سیئرس ٹاور ہے جس کی اسٹوریز ہیں 103، 103 منزلیں ہیں، بہت اونچا. تو میں نے ایک پڑھے لکھے آدمی سے پوچھا کہ اس کو دیکھ کر آپ نے کیا سبق لیا. ایک پڑھا لکھا آدمی سے میں پوچھا کہ اس کو دیکھ کر کیا سبق لیا آپ نے. تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا وہ. میں نے کہا کہ دیکھیے میں نے کیا سبق لیا ہے بتاتا ہوں آپ کو. میں نے سبق یہ لیا، آپ کو معلوم ہے کہ سپٹمبر 11 جو ہے 2001 میں نیو یارک میں ایک واقعہ ہوا تھا. نیو یارک میں ایک ورلڈ ٹریڈ ٹاور تھا بہت اونچا. میں اس پر بھی چڑھا ہوں. اوپر جا کر کے نیچے کا انسان جو کو ڈارک دکھائی دیتا تھا. وہ ایک ٹوین بلڈنگ تھی وہ. آج وہ نہیں ہے کیونکہ سپٹمبر 11 2001 میں ہوائی جہاز ٹکرا کر اس کو ڈسٹرائے کر دیا گیا. اب میں جب گیا وہاں پر، وہاں بلبہ بھی اس کا نہیں تھا. اب اس کو گراؤنڈ زیرو کہتے ہیں وہاں پر، گراؤنڈ زیرو. تو وہاں پر 2001 سے پہلے ایک بہت اونچی بلڈنگ کھڑی ہوئی تھی جو امریکہ کی گلوری کا ایک نشان تھا. تو اس کو مٹا دیا انہوں نے. جو امریکہ کو دشمن سمجھتے ہیں، امریکہ کو سمجھتے ہیں کہ بہت برا ہے، یہ ایول ہے، یہ ڈیول ہے. تو میں نے جب دیکھا یہاں پر سیئرس ٹاور کو، تو مجھے یاد آیا کہ برٹش جو کلچر ہے اس میں ایک کہا جاتا ہے کہ اگر ایک کنگ مر جائے تو وہاں کہتے ہیں وہ کہ دا کنگ از ڈیڈ، لانگ لیو دا کنگ. بادشاہ تو مر گیا لیکن بادشاہت باقی ہے، وہ چل رہی ہے. دا کنگ از ڈیڈ، لانگ لیو دا کنگ. تو میں نے کہا کہ یہی مجھے یاد آیا یہاں پر کہ آپ نے جو لوگ امریکہ کو سمجھتے تھے کہ یہ ڈیول ہے، نیو یارک ٹاور کو آپ نے ڈسٹرائے کر دیا. لیکن شکاگو ٹاور پھر بھی کھڑا ہوا ہے اسی شان شوکت کے ساتھ، اس سے بھی اونچا ہے وہ. تو میں نے کہا کہ اسی کو لے کر میں نے کہا کہ امریکن گلوری از ڈسٹرائڈ، امریکن گلوری از ڈیمالشڈ، لانگ لیو دا امریکن گلوری. یعنی امریکن گلوری از ڈیمالشڈ، لانگ لیو دا امریکن گلوری. اس سے میں نے ایک بہت بڑی چیز دریافت کی، وہ یہ ہے کہ کسی کو آپ میٹیریل نقصان پہنچا کر اس کو ڈسٹرائے نہیں کر سکتے، امپاسبل ہے. پوری تاریخ میں میرے سامنے آ گئی. دیکھیے تاتاریوں نے 13ویں صدی میں مسلمانوں کے عباسد امپائر کو ڈسٹرائے کیا تھا.
تو کیا مسلم امپائر ڈسٹرا ہو گیا؟ پھر وہ قائم ہو گیا، خود تاتاریوں کو اسے ابزار کر لیا اپنے اندر. وہاں انہوں نے حلب سے لے کر کے سمرقند تک مسجدوں کو ڈھایا، بلڈنگوں کو ڈھایا، لوگوں کو مارا، لیکن بہت جلد مسلم امپائر پھر قائم ہو گیا. ایسے آپ دیکھیے خود امریکہ نے جاپان کو بمبارڈمنٹ کر کے تباہ کیا فرسٹ سیکنڈ ورلڈ وار میں. آج جاپان پھر کھڑا ہوا ہے، اکنامک سپر پاور بنا ہوا ہے. تو بلڈنگوں کے دھانے سے یا کہیں سوسائڈ بامبنگ کرنے سے آپ کسی کو ختم نہیں کر سکتے. کتنی بڑی یہ فیلیسی ہے جس میں لوگ جی رہے ہیں. سوسائڈ بامبنگ کریں گے یا کوئی بلڈنگ کو ڈھا دیں گے تو کیا کہ آپ اس کو ختم کر دیں گے؟ کبھی نہیں ختم ہو سکتا اور نہ ختم کر پائے ہیں آپ. تو جب میں شکاگو ٹاور کے سامنے کھڑا تھا یہ مجھے یاد آیا برٹش فارمولا، دا کنگ از ڈیڈ لانگ لیو دا کنگ. تو میں نے کہا کہ امریکن گلوری از ڈیمالشڈ، لانگ لیو دا امریکن گلوری. اس سے میں نے سبق لیا کہ اگر آپ کسی کو اپنا رائول سمجھتے ہوں تو اس کو جان لیجیے کہ لا آف نیچر یہ ہے کہ آپ اس کو مٹیریل نقصان پہنچا کر ختم نہیں کر سکتے. اسے دعوی ورک کی اہمیت سمجھ میں آئی، دعوی ورک، انٹلیکچوئل ورک کی اہمیت سمجھ میں آئی. اسی لیے ایک یورپین اسکالر نے تاتاریوں کے قصے کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دا ریلیجن آف مسلمس ہیو کانکرڈ ویئر دیئر آرمس ہیو فیلڈ. کہ مسلمانوں کے ہتھیار جہاں جو کام نہیں کر سکتے تھے اس کو ان کے ریلیجن نے کر دیا، یہ تاتاریوں کو فتح کر لیا. تو دیکھیے چاہے ایک انڈیویجول لیول پر رائیولری ہو، دو آدمی آپس میں غصہ ہو جائے اور لڑنے لگے، تو آپ اس کو فزیکل سینس میں کوئی نقصان پہنچا کر کے، فزیکل ٹرم میں کوئی نقصان پہنچا کر اس کو ڈسٹرا نہیں کر سکتے آپ. چاہے کہ انڈیویجول ہو، چاہے کوئی کمیونٹی ہو، چاہے کوئی نیشن ہو، ہر فزیکل نقصان جو ہے آدمی اس کو کمپنسیٹ کر لیتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے وہ، جیسے کہ جاپان کھڑا ہو گیا. تو آپ کے پاس کوئی آئیڈیالوجی ہو تو اس سے آپ اس کو زیر کر سکتے ہیں. یہ عربوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیالوجی نے زیر کیا، تاتاریوں کو دوبارہ اسلام کی آئیڈیالوجی نے زیر کیا. تو مجھے بالکل فیوٹائل لگا یہ فیوٹائل ایکسرسائز. سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں اور ٹاور کو باہر گرا رہے ہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں. یہ لیسن اس کو دیکھ کر یہ لیسن ملا. ایک اور بہت بڑی بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ آج کل دیکھیے امریکہ میں کافی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. میں کئی ایسے لوگوں سے ملا، کئی نو مسلموں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسے پوچھا یہ جاننے کے لیے کہ اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے. تو میں جس نتیجے پہنچا وہ بھی ایک لا آف نیچر تھا بہت بڑا. وہ یہ ہے دیکھیے اس وقت اسلام جو ہے نیوز میں ہے لیکن نیگیٹو سینس میں ہے. ہمیشہ یہ خبر آتی ہے کہ صاحب مسلمان نے افراد سوسائڈ بامبنگ کی، مسلمان نے افراد جگہ یہ توڑ پھوڑ کیا، مسلمان نے افراد جگہ لڑائی کی اور تشدد کیا وغیرہ. تو اس میں شک نہیں کہ اسلام نیوز میں ہے لیکن نیگیٹو سینس میں نیوز میں ہے. پھر بھی کوئی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. ایک سوال تھا میرے مائنڈ میں. تو لوگوں سے بات چیت کر کے میں نے اندازہ کیا وہ یہ کہ ہر نگیٹو کا پازیٹیو ہوتا ہے. یہ دنیا کا لا ہے،
ہر نگیٹو کا ایک پازیٹیو ہوتا ہے. تو دیکھیے یہ جو مسلمان کر رہے ہیں بلا شبہ وہ غلط کر رہے ہیں. وہ سوسائڈ بامبنگ اور بلڈنگوں کو توڑنا, لوگوں کو مارنا, اس میں کوئی شک نہیں کہ غلط کام ہے. لیکن اس کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ یہ ہے کہ اسی سے اسلام نیوز میں آ گیا, نیوز میں آ گیا. اور نیوز کیا کرتی ہے؟ کیوریاسٹی پیدا کرتی ہے. لوگوں کو لوگوں کے اندر یہ سوچ آ گئی کہ بھائی اسلام کیا ہے, یہ قرآن کیا ہے, یہ کیسے لوگ ہیں کہ اپنے کو خود ہی مار رہے ہیں, سوسائڈ بام بھی کر رہے ہیں, اور جہاز ٹکرا رہے ہیں ٹاور سے, اس کو تباہ کر رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ان کے عقیدے ہیں؟ کیا ان کا مذہب ہے؟ کیا ان کی کتاب ہے؟ تو اس چیز نے کیوریاسٹی پیدا کی, اور لوگوں کو شوق ہوا کہ پڑھیں, قرآن کو پڑھیں, اسلام کو پڑھیں. تو اس نگیٹو نیوز کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگوں کے اندر یہ ایک اسپرٹ آف انکوائری آ گئی اسلام کے بارے میں, کہ پتہ کرو کہ اسلام ہے کیا. تو بہت بڑے پیمانے پر لوگ قرآن کا مطالعہ کرنے کے شائق ہو گئے. ہمارے ساتھی وہاں امریکہ گئے تھے جو بہت کافی لے گئے تھے قرآن اور اسلامی لٹریچر, بڑے شوق سے لیتے تھے. اور وہاں جو خواجہ کلیم الدین صاحب ہے فلیڈیلفیا میں, انہوں نے تو گیا دعویٰ انڈسٹری کھول دی ہے. ان کا جو بہت بڑا گھر ہے وہاں بہت دعوت قرآن ہے, دعوتی لٹریچر ہے, اسلامی لٹریچر, یہی سب سرگرمیاں ان کے یہاں ہیں. بالکل وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ لفظ مجھے وہی سمجھ میں آیا میرے. وہاں بیٹھا ہوا تھا میں گھر کے, اور میں وہاں جو ایکٹیویٹیز دیکھی, مثلاً ایک بہت بڑا ٹرک آیا, ہمارے جو ٹرک ہوتے ہیں اس کا ڈبل ٹرک. میں سوچا کہ وہ کھڑا ہوا ان گھر کے آگے, میں کہا کیا اس کے اندر آیا ہوگا. یہاں جو قرآن چھپا ہے وہ منگایا تھا انہوں نے انڈیا سے, 800 اس کے بنڈل تھے, 800 بنڈل. اب وہ آیا تو وہ جو ان لوڈنگ ہو رہی تو ہوتے ہوتے شام ہو گئی. تو ایک تو میں نے کہا کہ تو آپ نے دعویٰ انڈسٹری کھول دی ہے. وہ جاتے ہیں جگہ جگہ اور بہت شوق سے لوگ قرآن مانگتے ہیں, بہت زیادہ. تو یہ جو ہوا, یعنی جو مسلمانوں نے جہاد کے نام پر جو تشدد کیا, وائلنس کیا, وہ بلا شبہ غلط تھا. لیکن لوگوں کے اندر ایک اسپرٹ آف انکوائری پیدا ہو گئی اسلام کے بارے میں کہ بھئی یہ مذہب کیا ہے. لگے پڑھنے. اب جب اسے پڑھا انہوں نے اس آیت کو مثال کے طور پر کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فکانما قتل الناس جميعا, کہ اگر کوئی شخص ایک انسان کو مار ڈالے خام ناحق, تو گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو مار ڈالا. اب یاد پڑھ کر وہ چونک گئے کہ یہ تو قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے, قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. تو یہ مسلمانوں کا اپنا فعل ہے, یہ قرآن کا حکم نہیں ہے. یعنی کتنی بڑی بات ہو گئی اس طریقے سے. تو جو اتنا زیادہ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ جو واقعات ہو رہے ہیں آج کل وائلنس کے, اس سے تجسس پیدا کیا. اور تجسس سے کیا ہوا, لگے وہ اسلامی لٹریچر پڑھنے, اور پھر انہوں نے اسلام کو دریافت کر کے اس کو قبول کر لیا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ کتنی بڑی بات ہے یہ. پھر ایک بات جو میں نے وہاں پر جانی کہ امریکہ جو ہے
گلوبل لیڈرشپ جو چاہتا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی یعنی پازیٹیو ٹارگیٹ نہیں تھا یہ خود امریکہ کے لیے. لیکن اس میں ایک بہت بڑا اپرچونیٹی نکل آئی، بہت بڑی، کہ امریکہ نے اپنے انفراسٹرکچر کو بہت بڑھایا، اپنے تعلقات کو بہت بڑھایا، $1 بلین خرچ کا عالمی سطح پر اپنا دبدبہ قائم کرنے کے لیے. تو کیا ہوا؟ خود امریکہ کو کیا ملا وہ تو الگ سوال ہے، لیکن ایک چیز یہ ہو گئی کہ امریکہ جو ہے ایک انٹرنیشنل سیٹ بن گیا. یعنی اگر آپ کو کوئی میسج ساری دنیا کو دینا ہے تو بیسٹ جگہ اس کے لیے امریکہ ہے، کیونکہ وہاں کا انفراسٹرکچر اتنا زبردست ہے، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے. ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ یہاں کے جو فاؤنڈر فادرس تھے، تو انہوں نے 2 چیزوں کو سب سے امپورٹنٹ دیا، 2 چیزوں کو، کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹ. فاؤنڈر فادر جو تھے، کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹ، یا آپ کہہ سکتے ہیں آج کل زبان کے انفراسٹرکچر. تو آپ بہترین سڑکیں ہیں، بہترین کمیونیکیشن ہے، پرفیکٹ کمیونیکیشن ہے. وہاں کے سڑکوں کا حال یہ ہے کہ میں جب بھی کہیں نکلتا تھا تو انڈیا میں آپ جائیے تو روڈ کے دونوں طرف یا تو خالی جگہ ہوگی یا بہت بہت کچھ پیڑ ہوں گے. وہاں پہ دونوں طرف باغ ہوتے ہیں، اس سڑک کے دونوں طرف باغ، چوڑی سڑک ہے، بہت عمدہ، اور اتنا زیادہ وہ لوگ درخت لگاتے ہیں کہ وہ باغ لگتا ہے دیکھنے میں. ہمارے یہاں تو اکا دکا کچھ درخت رہتے ہیں ادھر سڑک کے دونوں طرف، وہاں سڑک کے دونوں طرف باغ ہوتے ہیں. تو گیا کہ آپ ہرے بھرے باغ کے درمیان سفر کرتے ہیں، اور سڑکیں اتنی عمدہ ہیں، اتنی عمدہ ہیں سڑکیں کہ کار آپ کی بالکل زن چل جا رہی، کہیں ٹھوکر نہیں، کہیں کچھ نہیں. انہوں نے ایک اور چیز، بہت عجیب چیز دریافت کی، یعنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو ان کا ہے اس کو بتا رہا ہوں میں، جس کو کہتے ہیں GPS، گلوبل پوزیشننگ سسٹم. تو گاڑی میں اتنی بڑی سے ایک ڈیوائس رہے گی، اس کو آدمی رکھ لے گا انجن کے پاس، اور وہ بتا جاتا ہے. یعنی سارے امریکہ جو انڈیا کے لحاظ سے 3 گنا بڑا ہے انڈیا کے مقابلے، اور سارے جتنی سڑکیں ہیں، سارے جو گھر ہیں، سارے سٹیز ہیں، سب اس میں بھرا ہوا ہے. اس کا کنیکشن ہے سیٹلائٹ سے، اوپر جو سیٹلائٹ ہے اس سے کنیکشن ہے. اب آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو انڈیا میں ہم چلتے ہیں کہیں تو پوچھنا پڑتا ہے، جب میں کہیں جاتا ہوں بار بار پوچھنا پڑتا ہے یہ روڈ کدھر جا رہی، وہ روڈ کدھر جا رہی. وہاں وہی بولتا رہتا ہے وہ ڈیوائس، کیپ رائٹ، کیپ لیفٹ، یو آر رانگ. اگر آپ غلط مڑ جائیں فوراً بولے گا یو آر رانگ. جب آپ یعنی وہاں پر آدمی چلتا ہے 10 گھنٹہ 20 گھنٹہ چلتا ہے، وہاں پر کار بہت زیادہ رواج ہے. چلتے چلتے آپ پہنچیں گے مقام پر اپنے تو بولے گا وہ یو ہیو ریچ یور ڈیسٹینیشن. عجیب غریب چیز ہے وہ GPS، گلوبل پوزیشننگ سسٹم. اتنی ترقی دی انہوں نے. تو میں نے وہاں کے جو ہمارے ساتھی ہیں، جو دعوتی مشن میں ساتھی، ان سے میں نے ایک بات کہی کہ دیکھیے آپ لوگوں کو بہت بڑی اپرچونیٹی یہاں ملی ہوئی. اتنا جو ڈائسپورا ہوا، مسلمان جو نکل کر آئے، 7 ملین مسلمان ساؤتھ افریقہ میں، 7 ملین. تو میں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم کے تحت یہاں آئے ہیں، وہ پورا کیجیے. تو میں نے بتایا کہ دیکھیے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ تمام پیغمبر ملئے قوم کو خطاب کرتے تھے، یعنی قوم کا جو ہیڈ ہوتا تھا، ہیڈ، ان کو خطاب کرتے تھے. اسلام کا طریقہ کیا ہے دعوت کا؟
یہ دعوت کا طریقہ آج جو نکلا ہوا جو چاہتے ہیں ڈاؤن ٹراڈن لوگوں میں، یہ طریقہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں گراس روٹ لیول سے کام کرنا، وہ نہیں، اسلام کا طریقہ وہ نہیں. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جو انٹلیکچوئلس ہیں، جو انٹیلیجنسیا ہے، جو اوپینین میکرس ہیں، جو لیڈ کر رہے ہیں قوم کو، اس کو خطاب کرنا. ڈاؤن ٹراڈن میں جا کر کے جو لوگ دعوت کام کرتے ہیں وہ اسلام کا طریقہ نہیں، وہ خود ساختہ طریقہ ہے. تو وہ اسلام میں طریقہ اوپر سے نیچے آنے کا. ٹاپ کے لوگوں کو آپ خطاب کریں گے، پھر پریکولیٹ کر کے دعوت پہنچے گی نیچے لوگوں تک، نیچے سے اوپر نہیں. اسلام کا دعوتی طریقہ نیچے سے اوپر کا نہیں ہے، اوپر سے نیچے کا ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے امریکہ کی وجہ سے کیا ہوا، انگلش لینگویج انٹرنیشنل لینگویج بن گئی، کمیونیکیشن کا ایک انٹرنیشنل سسٹم قائم ہو گیا. ساری دنیا سے اب امریکہ کے تعلقات، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کا مارکیٹ گرتا ہے تو ساری دنیا پر اثر پڑتا ہے اس سے. امریکہ کا مارکیٹ اوپر جائے تب بھی اثر پڑے گا، نیچے جائے تب بھی اثر پڑے گا. تو ورلڈ سیٹ بنا ہوا ہے امریکہ. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا بنایا دے دیا آج کا ملا. آج کا جو ملا ہے وہ یہ امریکہ ہے. امریکہ آج کا ملا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچایا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں خود ایسا کرنا کہ کوئی زبان انٹرنیشنل زبان بن جائے، کوئی ملک جو ہے انٹرنیشنل سیٹ بن جائے، کسی ملک میں اتنا کمیونیکیشن اتنا اچھا ہو، ایک جگہ بیٹھ کر ساری دنیا کو آپ خطاب کر سکیں. وہاں اتنے ہوائی جہاز آتے ہیں، اتنے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. میں ایک بار بیٹھا ہوا تھا وہاں پر ہوٹل میں، تو باہر شیشے سے باہر میں دیکھ رہا تھا تو ہوائی جہاز اس آتے جیسے چڑیاں اڑتی ہیں فضا میں. اتفاق سے وہ ایئرپورٹ کے پاس تھا وہ ہوٹل، تو میں شیشے کے باہر دیکھتا تھا تو وہاں پر ہوائی جہاز اس طرح سے آ رہے جا رہے تھے جیسے چڑیاں اڑتی ہیں فضا میں، اتنے ہوائی جہاز. تو بے شمار لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر آپ لوگ چاہتے کہ ایسا کوئی عالمی مرکز بنے تو آپ نہیں کر سکتے تھے، آپ کے لیے پاسبل نہیں تھا. تو امریکہ نے اپنا جو ان کا ٹارگیٹ بنا انہوں نے گلوبل لیڈرشپ کا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا. اب آپ اس کو، یہ اپرچونیٹی آپ کے لیے، اس کو اویل کیجیے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے جب بارش ہوتی ہے برسات کے زمانے میں تو بارش خاموشی سے ہوتی ہے، اعلان نہیں ہوتا بارش کے ساتھ ساتھ اے کسانوں وقت آ گیا ہے فصل لگانے کا، اپنے کھیت میں جاؤ. یہ کوئی بارش اعلان نہیں کرتی ایسا، یہ کسان کو خود جاننا پڑتا ہے. بارش آئے گی، پانی ادھر ادھر ہو جائے گا، لیکن یہ کسان کو خود دریافت کرنا ہے کہ موسم آ گیا ایگریکلچر کا، موسم آ گیا کھیت کی تیاری کرنے کا، خود آپ کو دریافت کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو ہوا ہے امریکہ میں کہ ورلڈ سیٹ بن گئی ہے یہ یہاں پر، تو وہ خود نہیں لاؤڈ اسپیکر لے کر کے اناؤنس کرے گی کیا اے دائیو، اے مسلمانوں آؤ یہاں پر. نہیں، آپ کو خود دریافت کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ ایک طرف یہ کیا کہ امریکہ کو ایک عالمی مرکز بنا دیا اور آپ کو یہاں پہنچا دیا. تو آپ اس کو اویل کیجیے، نہیں تو آپ خدا کے پکڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے آپ پکڑ جائیں گے، آپ بچ نہیں سکتے. ایک اور بہت عجیب تجربہ وہاں ہوا کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ اسی قسم کے چیزوں مہاجر ہیں جو انڈیا پاکستان میں ہوتے ہیں، اسی قسم کی باتیں. جیسے میں ایک تجربہ بتاؤں تو وہاں پر سب تجربے بہت اچھے ہوئے. ایک تجربہ تھوڑا سا وہاں پر کچھ انپلیزنٹ تھا. وہ
ایک مسجد تھی، اس میں ہماری تقریر ہوئی. تقریر تو پوری ہو گئی، اس میں کوئی خلل نہیں پڑا. آخر میں کیا ہوا کہ آڈینس میں سے ایک آدمی دور سے لگا بولنے زور زور سے. تو اس کی کسی نے سنا نہیں. جو آدمی چیئر کر رہے تھے انہوں نے بھی کچھ نہیں سنا. تو وہ وہاں سے چل کر کے بالکل اسٹیج پر آ گیا، لگا زور سے بولنے. میں نے غور کیا کہا کیا کہہ رہا ہے یہ آدمی. تو کہہ رہا تھا میرے بارے میں، یہ ایگزیکٹلی الفاظ تھے اس کے، ہی سائٹڈ دی پرافٹ بائی نیم 10 times but he never said صلی اللہ علیہ وسلم اور پیس بی اپان ہم. یہ چلا رہا تھا وہ. تو خیر اس کو امام صاحب نے اسپیسیفائی کیا. تو میں نے اس طرح کا اور بھی کئی وہاں پر مسلمانوں کے بارے میں تجربے ہوئے. تو میں نے سوچا کہ یہ لوگ جو وہ یہیں پیدا ہونے والا لڑکا تھا، وہ نوجوان جو تھا وہیں پیدا ہوا. تو میں نے سوچا کہ اس قسم کی باتیں تو انڈیا اور پاکستان میں چلتی ہیں. سینٹیمنٹل ہیں تعداد لوگ اس معاملے میں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں تو آپ کو مارنے دوڑیں گے. وہ وہاں کیوں ایسا ہے؟ امریکہ میں کیوں ایسا ہے؟ امریکہ میں تو آدمی اوباما بولتا ہے ایسے بس، کوئی یعنی ہیز ایکسلنسی نہیں کہتا کوئی اوباما کو. تو وہاں کا کلچر دوسرا ہے. تو مسلمان کیوں اسی کلچر میں ابھی جی رہے ہیں یہاں پر؟ تو میں نے یہ بات دریافت کی کہ ایک بہت بڑا سیڈ ایک آسپیکٹ ہے مسلمانوں کا جو وہاں رہتے ہیں، کہ ان کی جو جنریشن ہے وہ سچ پوچھے تو وہ امریکہ میں نہیں رہتی، وہ اپنے گھروں میں رہتی ہے. مطلب جس گھر میں پیدا ہوئی اسی سے ان کا مائنڈ بنتا ہے. کئی لوگوں کو مجھے بتایا گیا کہ امریکہ میں پیدا ہوئی ہے، بات کیا تو معلوم ہوا کہ امریکی تھنکنگ، امریکی سوچ ان کی طرح ہے ہی نہیں بالکل. تو میں نے دریافت کیا کہ یہ لوگ یہاں پر ہیں صرف جاب لینے کے لیے جاتے ہیں وہ انسٹیٹیوشنس میں، کالج اسکول میں. باقی ان کا جو سوچ ہے، ان کا جو وہ سب ان کے گھروں میں ان کے دادا بناتے ہیں، ان کے باپ بناتے ہیں، ان کے نانا بناتے ہیں، ان کے ماؤں بناتے ہیں، ان کے بھائی بناتے ہیں جو یہاں سے گئے ہیں. وہی گھروں میں چرچا رہتا ہے اسی قسم کا، وہی بریانی چلتی ہے کھانے میں ان کو، اور وہی صلی اللہ علیہ وسلم والا سے کلچر چلاتے ہیں. وہ سائنٹیفک کلچر ابھی بھی ان کا نہیں ہے. میں ایک ساتھ ایک لڑکے سے پوچھا، ایک طالب علم سے، کیا معاملہ؟ اس نے کہا کہ ہم کلاس میں اکٹھا ہوتے ہیں، باہر نکلنے سے وہ الگ الگ، یعنی جو ہے وہ الگ ہو جائیں گے، کرسچن الگ ہو جائیں گے، ہندو الگ ہو جائیں گے، مسلمان الگ ہو جائیں گے. یعنی کلاس میں اکٹھے ہوتے ہیں، باہر نکلے الگ گروپ بن گئے. تو کہا کہ ایک ہے آدمی کی سوچ، ایک ہے پروفیشنل ڈگری یا جاب. تو جاب یا پروفیشن کے لیے وہ جاتا ہے وہاں پر، لیکن جو سوچ ہے اس کی بنتی ہے گھروں میں. تو اپڈیٹنگ آج کا جو امریکن نوجوان جو امریکہ میں رہتا ہے، سوچ کے اعتبار سے اسی بیکورڈ سوچ اس کی ہے جو یہاں ہم دیکھتے ہیں. بظاہر کپڑا اچھا پہنے رہے گا، وہ ویل ڈریس رہے گا، لیکن سوچ کے اعتبار سے وہی بیکورڈنیس ہوگی اس کے اندر، وہی بیکورڈنیس ہوگی. مثلا دیکھیے، ایک جگہ میں گیا، مسلمانوں کا ایک ادارہ تھا، وہ بہت سے لوگ تھے وہاں پر. تو میں نے کہا کہ ایک بہت ہی یعنی ایک پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ دیا میں نے کہ مسلمان یہاں رہتے ہیں امریکہ میں، لیکن پیٹریاٹزم نہیں ان کے اندر سچی، کہ امریکہ کے لیے وہ پیٹریاٹک ہوں. تو کہا کہ نہیں، ایسا کیسے کہتے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا، میں نے کچھ باتیں کی ایسے، تو معلوم ہوا کہ تو پھر انہوں نے کہا کہ جو وہاں سے آئے ہیں اپنے دیشوں سے، اپنے دیش سے، ان کا تو معاملہ ایسا ہے، لیکن جو نئی نسل پیدا ہوئی یہاں پر وہ اس سے خالی ہے.
مثلا میں نے ایک حوالہ دیا کہ ایک آرٹیکل چھپا ہے ایک ایجپشن کا، اس کا ٹائٹل تھا کرائسس آف آئیڈینٹی. کرائسس آف آئیڈینٹی. وہ کہتا ہے خود اپنے بارے میں کہ میں ایجپٹ میں پیدا ہوا، وہیں پڑھا بڑھا، پھر بعد کو میں یو ایس اے آ گیا. تو اگرچہ میں یو ایس اے کی سٹیزنشپ لے لیے، لیکن ابھی میں سینٹیمنٹل تعلق میں ابھی تو ایجپٹ سے ہے. مجھے چاہیے کہ میں یو ایس اے سے میری حب الوطنی ہو، لیکن ابھی بھی وہ باقی ہے ایجپٹ کے ساتھ. تو میں دو طرح کے اس میں جیتا ہوں. تو یہ تو انہوں نے کہا کہ یہ پرانے لوگوں میں یہ بات ہے لیکن نئے لوگوں میں نہیں، نئی نسل میں. میں نے کہا اچھا لائیے. تو ایک نوجوان جو ہے ملایا گیا مجھ سے، جو وہیں پیدا ہوا ہے، امریکن ایکسنٹ میں بولتا ہے وہ. تو میں نے اسے پوچھا کہ ڈو یو لو امریکہ؟ تو کہا یس. پھر پوچھا کہ آپ بتائیے کہ لو کا مطلب کیا ہے؟ تو نے کہا فیلنگ. میں نے کہا کہ نو، لو کا مطلب اسٹرانگ افیکشن. تو میں نے پوچھا کیا اسٹرانگ افیکشن کے سینس میں آپ لو کرتے ہیں امریکہ سے؟ تو وہ لگا سوچنے. پھر کہتا ہے یس بٹ وتھ سم ریزرویشن. وتھ سم ریزرویشن. تو میں نے کہا کیا ہے بھائی وہ؟ تو کہ امریکہ جو ہے وہ کیوں وہ انٹروین کرتا ہے مسلم کنٹریز میں، وہ کیوں فیور کرتا ہے اسرائیل کو، کیوں بمبارمنٹ کرتا ہے عراق میں وغیرہ. تو میں نے کہا پھر پیٹریاٹزم کہا ہے. پیٹریاٹزم نام ہے انکنڈیشنل تعلق کا، کنڈیشنل تعلق کا پیٹریاٹزم نام نہیں. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ امریکی مسلم جاب کے لیے جاتا ہے آفس میں، پڑھنے کے لیے جاتا ہے کالج میں، لیکن اس کے تعلقات سب رہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. میں نے وہاں کسی کو نہیں پایا جس کے تعلقات امریکن سوسائٹی سے ہوں. وہی آپ آپس میں اٹھے بیٹھیں گے، آپس میں ہوا کریں گے، آپس میں ٹیلی فون پر باتیں ہوتی ہیں، ہر وقت ٹیلی فون چلتا ہے. وہ فیملی کے لوگ. ایک صاحب کے گھر میں تھا، ہر وقت ٹیلی فون آتا تھا ان کا، تھوڑی دیر میں. تو میں نے پوچھا بھائی کہاں سے ٹیلی فون آتا ہے آپ کا؟ کہتا ہے تو کہا صاحب فیملی کو ہوتے ٹیلی فون. تو امریکہ میں رہ کر کے میں تو جاتا ہوں تو میں زیادہ انٹریکشن کرتا ہوں، سوسائٹی وہاں جاننے کی کوشش کرتا ہوں وہ کیا ہے. وہاں کے لوگ جو ہے اپنوں میں رہتے ہیں. تو جس کو میں نے کہا کہ یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے، تو اس میں کسی کا ایکسیپشن نہیں ہے. یعنی کرسچن بھی، ہندو بھی، مسلم بھی، سب کا ایک ہی حال ہے کہ فزیکلی دے آر اسٹرانگ بٹ انٹلیکچولی دے آر ویک. لیکن ایک پازیٹیو آسپیکٹ ہے جو ہم نے ساتھیوں سے کہا کہ یہاں پر دعوت کے جو مواقع ہیں، انٹرنیشنل دعوت کے مواقع، اس کا آپ اویل کیجیے. کیونکہ اس کے نتیجے میں جو ہوا ہے کہ امریکہ جو ہے ورلڈ سٹیٹ بن گیا ہے. اس کو آپ اویل کیجیے. اور خدا آپ کو یہاں لایا ہے تو اسی مقصد کے لیے لایا ہے. یہ ہے پازیٹیو آسپیکٹ. اور اللہ کے فضل سے وہاں ایک اچھی ٹیم بن گئی ہے. جیسے دلی میں آپ دیکھتے ہیں ایک ٹیم، تو یو ایس اے میں بھی ایک ٹیم بن گئی ہے، بہت ہی اچھی ٹیم. تو وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت ہی خاموشی کے ساتھ بہت صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھیوں کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم آج کے انسان کو اللہ کا پیغام پہنچا سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.